دیکھ رہے ہیں کہ تشیع کے خلاف کیا ہو رہا ہے۔ یہ تحفظ ناموس صحابہ بل 1990 میں اعظم طارق نے پیش کیا تھا اسمبلی میں۔ شہید بے نظیر بھٹو کا دور تھا، سپیکر قومی اسمبلی سید یوسف رضا گیلانی صاحب تھے۔ اس دور سے یہ تحفظ ناموس صحابہ بل چلتا آ رہا ہے مختلف ادوار میں۔ اسمبلی سے ریجیکٹ ہو جاتا تھا، مسترد ہو جاتا تھا، پیش ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی کرنے کی۔ اس حکومت کے دور میں، یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ابھی رخصت ہوئی ہے، اس دور میں جاتے جاتے انہوں نے تشیع پر ظلم کیا ہے۔ شیعان علی کے خلاف انہوں نے دہشت گردی کی ہے۔ قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی نے کہا ہے کہ یہ بل دہشت گردی ہے، یہ بل بدماشی ہے۔ شیعان علی جنہوں نے پاکستان بنایا، پاکستان کے ہم بانی ہیں، اور 100 جنازے اٹھا کر بھی ہم نے پاکستان کی ہمیشہ حفاظت کی ہے۔ ہم مہذب لوگ ہیں، محب وطن شہری ہیں، پاکستان کے خیر خواہ ہیں۔ ہم نے آج تک کسی بھی احتجاج میں ایک پتا تک نہیں توڑا ہے۔ لوگوں نے احتجاج میں بڑی بڑی جائیدادیں جلا دیں، گاڑیاں جلائیں، بلڈنگیں جلائیں، سکول جلا دیے، حتیٰ کہ جناح ہاؤس کو بھی جلا دیا، اور جو ہمارا آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کو بھی جلا دیا۔ اس سے بڑھ کر ہماری محب وطنی کیا ہو سکتی ہے کہ سیکورٹی اداروں کے، رینجرز کے نوجوان، آرمی کے نوجوان، پولیس کے نوجوان، ایف سی کے نوجوان قتل ہوتے ہیں دہشت گردی کے مقابلے میں۔ وہ لوگ ان کو ہلاک کہتے ہیں اور شیعان علی ان کو شہید کہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہمدردی اور محب وطنی ہے؟ لیکن انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا جاتے جاتے اسمبلی سے چند لوگوں کی حاضری میں، یعنی 300 یا 400 اراکین کی قومی اسمبلی میں، اور اس کے بعد سینٹ میں انہوں نے چند لوگوں کو بٹھا کر بل نہ پڑھنے دیا، نہ مطالعہ کرنے دیا، نہ بحث کرنے دی۔ 16 یا 24 اراکین کی موجودگی میں ایک شخص بل پیش کرتا ہے، اس کو مطالعہ کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی کہ اس بل کے خدشات کیا ہیں، اس بل کے نقصانات کیا ہیں، تو فوراً ایک ہی گھنٹے میں یا 2 گھنٹوں میں 13 بل پاس کر دیے جاتے ہیں، جن بلوں کے پاس کرنے پر مہینے لگتے تھے۔ اسمبلیوں میں بحث ہوتی تھی، ان کو مطالعہ کرنے کی اجازت ہوتی تھی، بل کمیٹیوں میں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن راتوں رات ہمارے ساتھ ظلم ہوا۔ اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بل میں ہے کیا۔ بل میں یہ ہے کہ جو بھی صحابہ کرام کے خلاف گستاخی کرے گا، توہین کرے گا، اس کو 25 سال سزا ہوگی، اور اس جرم کی ضمانت بھی نہیں ہوگی۔ اس ملک میں قتل پر بھی ضمانت ہے، ڈکیٹی کرنے پر بھی ضمانت ہے، دہشت گردوں کو بھی ضمانت کا حق حاصل ہے، لیکن یہ نیا قانون بنایا گیا ہے کہ ضمانت نہیں ہو سکے گی، اور 25 سال قید 10 سال سے لے کر 25 سال تک قید ہوگی۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہم ناموس صحابہ کے خود محافظ ہیں، ہمارے مجتہدین اور علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ ہم کسی کی ناموس کے خلاف گستاخی نہیں کرتے ہیں، ہم گالیاں نہیں دیتے ہیں، ہم توہین کو حرام سمجھتے ہیں، ہمارے تمام مراجع عظام کا فتویٰ ہے۔ لیکن ہمارے خاصات ہو کیا رہا ہے؟ یہ صحابہ کرام کے مقدس نام کو استعمال کرتے ہوئے اس چھتری کے نیچے جناب سیدہ کے دشمنوں کو بھی تحفظ دینا چاہتے ہیں، امیر المومنین کے قاتلوں کو بھی تحفظ دینا چاہتے ہیں، جناب عمار ابن یاسر صحابی رسول تھے، اس کے قاتلوں کو بھی تحفظ دینا چاہتے ہیں، اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو حق غصب ہوا تھا اس کا پرچار نہیں کرنے دینا چاہتے، اس کی بات نہیں کرنے دینا چاہتے، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے یہ جو علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل کی آذان ہے، یہ دہشت گردی ہے، اس کو بند کیا جائے، یہ ان کا سب سے بڑا مطالبہ ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا مذہبی حق ہے، ہم پاکستانی شہری ہیں،
ہم اپنے حق سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ہمارے عقائد ہیں, ہماری عبادات ہیں, اور پاکستان کے آئین نے ہمیں تحفظ دیا ہے. اس ملک میں یہودی بھی, اس ملک میں ہندو, اس ملک میں سکھ, اس ملک میں عیسائی, اس ملک کے تمام مسالک اور تمام مکاتب اور تمام مذاہب کو آزادی حاصل ہے کہ اپنے اپنے عقائد کے مطابق عبادات کریں. یہ عزاداری کے جلوس, یہ مجالس, ان کو بند کروانے روکنے کا ایک بہترین انہوں نے بہانہ بنایا ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ جناب سیدہ پر جو ظلم ہوا تھا اس کو مجالس میں بیان نہ کیا جائے. یہ چاہتے ہیں کہ جنگ صفین کو مجالس میں بیان نہ کیا جائے. یہ چاہتے ہیں کہ جنگ جمل کو مجالس میں بیان نہ کیا جائے. یہ چاہتے ہیں کہ واقعہ کربلا, شہادت عظمیٰ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو مجالس میں بیان نہ کیا جائے, کیونکہ امام حسین کے قتل کرنے میں یا صحابہ بھی تھے یا صحابہ کی اولادیں بھی تھی. ہم کیسے امام مظلوم کے قاتلوں کو معاف کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے ان کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ ڈنڈے کے زور پر, بندوق کے زور پر قانون بنوا کر تمام کے تمام لوگوں کے ساتھ محبت کی جائے. ہم واضح کرنا چاہتے ہیں, ہمارے صرف 2 مطالبے ہیں. ہم یہ اگر بل جو آیا ہے, علامہ سید ساجد علی نقوی نے فرمایا ہے کہ یہ بل اگر ناموس اہل بیت کے بارے میں بھی ہوتا تب بھی ہم احتجاج کرتے کہ اس پہ خامیاں ہیں, اس کو دیکھنا چاہیے, اس کا مطالعہ کرنا چاہیے, اس پہ بحث کرنی چاہیے, دوسرے مکتب فکر کی رائے لینی چاہیے. یہ دہشت گردوں کی طرف سے بل پیش کیا گیا ہے, وہ ناسبی ہیں, وہ خارجی ہیں, وہ آل محمد کے دشمن ہیں, آل محمد کے قاتلوں کو تحفظ دینا چاہتے ہیں. ہم اس بل کو مسترد کر چکے ہیں, ہم اس بل کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ صحابہ کرام کی تعریف کریں, تشریح کریں کہ کون صحابہ کی لسٹ میں ہیں, کون محترم ہیں, کس کس کا تحفظ کرنا ہے, کس کی ناموس کی حفاظت کرنی ہے, ان کے نام بتائے جائیں. ہم قاتلوں کو صحابہ کی صفوں میں شامل نہیں ہونے دیں گے. اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اس بل میں جو سزا رکھی گئی ہے کہ اس میں ضمانت بھی نہیں ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ ایک تو یہ تشریح کی جائے کہ صحابہ کون ہیں, اور دوسرا توہین کے الفاظ بتائے جائیں. تنقید کرنا توہین نہیں ہے, تاریخی واقعات کو دہرانا مجالس میں یہ توہین نہیں ہے. تبری کا واقعہ اٹھا کر ان کی کتاب سے, صحیح بخاری سے اٹھا کر, مسلم سے اٹھا کر, ابن ماجہ سے اٹھا کر, ترمذی شریف سے اٹھا کر, خلافت و ملوکیت جو مودودی صاحب نے لکھی ہے اس کو اٹھا کر اگر ہم بیان کریں تو اس کو آپ توہین کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. ہم اس بل کو ہرگز نہیں مانیں گے. اس کے لیے 1979 میں ایک شیعہ اجتماع ہوا تھا ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے دور میں. آپ کو یاد ہوگا جو بزرگ ہیں, 1979 میں تقریباً 43 سال پہلے یہ اجتماع ہوا تھا تشیع کا, اور اتحاد تھی, وحدت تھی. اسلام آباد پورا شیعان علی کے نعروں سے گونج رہا تھا. وقت کے ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے گھٹنے ٹیکے اور اس نے ہمارے مطالبات تسلیم کیے. اس میں اس نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان میں فقہ حنفیہ کو نافذ کروں گا. تو علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم جو قائد ملت جعفریہ تھے, انہوں نے تشیع کو جمع کیا, شیعان علی کو, اور انہوں نے کہا کہ اس ملک میں اگر فقہ حنفیہ کا نفاذ ہوگا تو شیعان علی جو چوتھا حصہ ہے ملک کا, اگر 24 کروڑ آبادی ہے تو 8 کروڑ شیعان علی اس ملک میں بستے ہیں, ان کا بھی حق ہے کہ ہمیں فقہ جعفریہ چاہیے. تو اس نے گھٹنے ٹیکے, نہ فقہ جعفریہ کا نفاذ ہوا نہ فقہ حنفیہ کا نفاذ ہوا. لیکن 43 سال بعد پہلے انہوں نے ہمیں توڑا, ہمارے کئی گروپ بنا دیے, کسی کو مقصر بنا دیا, کسی کو غالی بنا دیا, کسی کو ولایت والا بنا دیا, کسی کو ولایت کا منکر بنا دیا. میں اس بہت بڑی درگاہ کا خطیب ہونے کے ناطے, ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے, قوم کا ایک ادنا خادم ہونے کے ناطے میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ امام مظلوم کی سٹیج ہے, امام مظلوم کا ممبر ہے. میں قسم اٹھا رہا ہوں کہ کوئی غالی نہیں ہے, کوئی مقصر نہیں ہے. جو شیعان علی ہیں, جو علی ولی اللہ والے ہیں, وہ سب کے سب اہل بیت کے پیروکار ہیں, اہل بیت کے محب ہیں,
اہل بیت کے بغیر کوئی دروازہ نہیں ہے. ہم نے مذہب اور مکتب لیا ہے اہل بیت سے، آپ نے لیا ہے صحابہ کرام سے. ہم آپ پہ اعتراض نہیں کرتے ہیں. اہل بیت نے براہ راست پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا ہے، ہم نے اہل بیت سے لیا ہے. ہم آل محمد کے محب ہیں، لیکن آل محمد کے دشمنوں کو ہم گلے نہیں لگا سکتے، ہم ان کے قصیدے نہیں پڑھ سکتے. ہاں توہین بھی نہیں کریں گے، یہ اہل بیت نے درس دیا ہے، ہم نہیں کرتے. یہ پروپیگنڈا ہے اور غلیظ پروپیگنڈا ہے شیعان علی کے خلاف کہ ہم صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں. معاذ اللہ، ہم توہین کے روادار نہیں ہیں. قرآن نے بھی منع کیا ہے، اللہ نے بھی منع کیا ہے، رسول اللہ نے بھی منع کیا ہے، اہل بیت نے بھی منع کیا ہے، ہمارے مجتہدین نے بھی منع کیا ہے کہ ہم کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے، اس کو حرام سمجھتے ہیں. یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر کے ناسبیوں نے، خارجیوں نے یہ بل پاس کروایا ہے. ہمارے یہ مطالبہ ہے کہ اس بل پہ کمیٹی بنائی جائے اور وہ کمیٹی اس پہ بحث کرے، دونوں مکاتب پہ فکر کا نظریہ لے، نظریات لے، رائے لی جائے. اس کے بعد بل اسمبلیوں میں، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں پاس کروایا جائے. ہم بل کے سب سے بڑے حامی ہوں گے، لیکن جب تک یہ دہشت گردی ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، ہر مجلس میں بیان کیا کرو، ہر ماتمی حلقوں میں بیان کیا کرو. یکم ربیع الاول پہلی مرتبہ 16 اگست کو تمام ملک کے ذاکرین اور علماء ایک جگہ پہ جمع ہوئے. وسیم بلوچ صاحب، قاضی وسیم صاحب، ذریت عمران شیرازی صاحب، رضوان قیامت صاحب اور تقی قیامت صاحب، علی رضا داؤد خیل والے، مولانا ناصر تلہاڑا صاحب اور بہت سارے ذاکرین وہاں موجود تھے، جن کی موجودگی میں نے قائد ملت اور سب کا مطالبہ تھا کہ جب تک قومی سطح پر آل پاکستان احتجاج نہیں کیا جائے گا، یہ ہمیں ہمارا حق نہیں دیں گے. اور حق لینا، حق مانگنا سنت جناب سیدہ ہے. وہ دربار میں گئی تھیں اپنا حق مانگنے کے لیے، گھر میں نہیں بیٹھی رہی تھیں. اور جناب زینب سلام اللہ علیہا دربار یزید اور دربار ابن زیاد میں گئی تھی حق مانگنے کے لیے، حق کا پرچار کرنے کے لیے. تو مولا کے ماننے والوں، یکم ربیع الاول کو یاد رکھنا ہے. ہر نوجوان نے، ہر بزرگ نے وہاں پہنچنا ہے، گھروں میں نہیں رہنا ہے. ہاں گھر کی مستورات کے لیے، بچوں کے لیے ایک ایک بندہ گھر میں رہنے کی اجازت ہے، رہ سکتا ہے. باقی جتنے بچیں گے اسلام آباد میں پہنچنا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یکم ربیع الاول کو نہیں بھولنا ہے. آپ کو وہاں دعوت دی گئی ہے اور قائد ملت جعفریہ نے فرمایا ہے، علامہ سید ساجد علی نقوی نے اس مجمع میں اعلان کیا ہے کہ جب تک ہمارا حق ہمیں نہیں ملے گا ہم واپس نہیں آئیں گے. اپنا اپنا بندوبست کر کے جانا ہے، واپس آنے کا پروگرام نہیں بنانا ہے. جب تک ہمارا حق نہیں ملے گا ہم وہاں بیٹھے رہیں گے. اور اسلام آباد میں اس طرح کا احتجاج ہوگا، آل پاکستان احتجاج، کہ وہاں کوئی اور اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکے گا. جتنے دن بیٹھیں گے علم عباس ہوگا، امیر المومنین اور امام حسین کی مجالس ہوں گی، ماتم داری ہوگی اور وہاں تشیع کی پرچار ہوگا. میں آپ کو یہ آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت انتظامات جو ہو چکے ہیں، ملتان سے جو میری رپورٹ ہے تقریباً 10 بسیں تیار ہیں. میں کہتا ہوں ہماری اتنی بڑی آبادی ہے، مخدوم صاحب سے میں گزارش کروں گا اپنے معتقدین سے، اپنے متعلقین سے یہ بار بار دہرائیں کہ 10 نہیں، یہاں سے ملتان سے ہماری 20 بسیں جانی چاہیے. ابھی چھوٹی سی تحصیل میل سی ہے، مجھے آج دوست بتا رہے کہ ہماری 5 بسیں تیار ہیں. ڈیرہ غازی خان والوں کی 10 بسیں تیار ہیں. اس طرح لوگ جوگ تک جوگ جا رہے ہیں جوش و جذبے کے ساتھ. اور ہر شیعہ علی کا حق بنتا ہے اپنا حق مانگنے کے لیے، حق چھیننے کے لیے. یہ وہ دور ہے، یزیدیت کا دور ہے، شمر کا دور ہے، یہ حسینیت کا دور نہیں رہا ہے. لیکن حسینیوں کو اپنا حق مانگنا نہیں پڑے گا، اپنا حق چھیننا پڑے گا. لبیک یا حسین.